السلام علیکم۔ اسٹوری رائٹرز ہمیشہ سے ہارر سٹوریز کے ذریعے انسانی جذبات کی گہرائیوں کو چھونے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ ہارر سٹوریز ہمیں نہ صرف خوف سے بھر دیتی ہیں بلکہ ہماری اندرونی طاقت، ہمت اور خطرات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو آزماتی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے جب علی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھٹی کے دن باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر ایک سنسان راستے پر جائیں گے جہاں کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ یہ راستہ جو کہ پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا لوگوں کے لیے زیادہ مشہور نہیں تھا، لیکن علی اور اس کے دوستوں کو وہاں کی سادگی اور خاموشی کی خاصی کشش محسوس ہوتی تھی۔ چلتے چلتے جب وہ اس راستے پر پہنچے تو سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ پہاڑوں کی چھاؤں میں ایک سنسناہٹ تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ انہوں نے اپنی موٹر سائیکلیں روکیں اور کچھ دیر کے لیے وہاں کی خوبصورتی سے انجوائے کیا۔ علی نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہاں کچھ عجیب ہو سکتا ہے؟ زید نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ تو بس ایک راستہ ہے۔ لیکن علی کو یہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی چیز ان کی نگرانی کر رہی ہو۔ وہ سب ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے رہے، لیکن علی کے دل میں ایک چبھن سی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا، چاند کی روشنی میں پہاڑوں کا منظر دلکش تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سنسنی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک جب وہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب سا شور سنا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو یا چٹانوں سے گر رہی ہو۔ فاطمہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، یہ کیا تھا؟ زید نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کوئی جانور ہو، لیکن اس کی آواز میں بھی خوف کی جھلک تھی۔ لیکن علی نے محسوس کیا کہ یہ کوئی جانور نہیں تھا۔ وہ شور آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، جیسے کوئی مخلوق ان کی طرف آ رہی ہو۔ پھر اچانک ایک سایہ ان کے سامنے سے گزرا۔ وہ سایہ کافی بڑا تھا اور اس کی شکل بھی عجیب تھی۔ علی کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ علی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے یہ دیکھا؟ سب نے اپنے سر جھکائے اور دیکھا، لیکن وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس جانا بہتر ہے، لیکن جب وہ واپس مڑنے لگے تو ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز ان کے پیچھے چل رہی ہو۔ علی نے کہا، چلو جلدی چلو، اور سب نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے، وہ مخلوق پھر سے ان کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک لمبی اور پتلی مخلوق تھی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے۔ فاطمہ نے خوف کے مارے چیخ ماری اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ مخلوق نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن علی کو لگا جیسے وہ ان کی روحوں کو دیکھ رہی ہو۔ مخلوق کی شکل کا ایک حصہ چمکتا ہوا لگ رہا تھا، جیسے چاند کی روشنی اس پر پڑ رہی ہو۔ اس لمحے علی نے محسوس کیا کہ وہ صرف خوف کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ایک قدیم راز کی نگہبان ہے۔ اس مخلوق کے قریب جانے کی ہمت کرتے ہوئے علی نے کہا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اس راستے پر چلنے آئے تھے۔ مخلوق نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف اشارہ کیا۔ ایسا لگا جیسے وہ انہیں کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مخلوق کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب ایک پتلی پگڈنڈی پر چلنے لگے، جہاں صرف چاند کی روشنی تھی۔ راستے میں انہیں مختلف قسم کی قدیم علامات نظر آئیں، جو کہ پتھر پر جڑی ہوئی تھیں۔ وہ مخلوق کبھی کبھی رک کر ان علامتوں کی طرف اشارہ کرتی۔ جیسے ہی وہ ایک خاص جگہ پر پہنچے، مخلوق نے ایک جگہ رک کر انہیں ایک قدیم صندوق دکھایا۔ زید نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مخلوق نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر مدد کی۔ جب انہوں نے مل کر صندوق کو کھولا تو اندر ایک قدیم کتاب تھی، جس کے صفحات پر عجیب و غریب لکھائی تھی۔ فاطمہ نے کہا، یہ تو پراسرار کہانیاں ہیں۔ علی نے ایک صفحہ پلٹا اور اس میں ایک کہانی نظر آئی، جس میں اس راستے کی مخلوق کا ذکر تھا، جو کہ انسانوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ مخلوق ایک قسم کی روح تھی جو اپنے علاقے کی حفاظت کرتی ہے اور ضرورت مندوں کی رہنمائی کرتی ہے۔
علی نے کہا ہمیں اس کتاب کو واپس رکھنا ہوگا، یہ کسی کی ملکیت ہے۔ مخلوق نے اس کی بات سنی اور اپنی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکالی جس نے علی اور اس کے دوستوں کو گھیر لیا۔ اچانک وہ ایک مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ پہلے تھے۔ مخلوق اب غائب ہو چکی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک نئی سمجھ بوجھ تھی۔ علی نے کہا ہم نے آج کچھ سیکھا ہے۔ علی نے کہا ہمیں ان راستوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس زمین کی روحوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ سب سنسان راستے سے نکلتے ہوئے اپنے دلوں میں ایک نئی کہانی لے کر نکلے جو کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ یہ سفر انہیں ہمیشہ یاد رہے گا، اور وہ جانتے تھے کہ کبھی کبھی خوف کے پیچھے ایک خوبصورت حقیقت چھپی ہوتی ہے۔